يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند تمام احباب مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم پکے مومن ہو، ایمان کا رشتہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہے، تو تم ضرور غالب ہو جاؤ گے، ساری دنیا پہ تمہارا غلبہ ہوگا۔ یہ اللہ نے چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا۔ آج 5 فروری اور یکجہتی کشمیر کا دن منایا جاتا ہے، کشمیر سے یکجہتی کی جاتی ہے۔ تو اسی کے ضمن و ذیل میں میرے بیان کا موضوع وہ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق، مصور پاکستان، قلندر لاہوری، ان کا شعر کا ایک حصہ ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مومن مسلمان جہاں بھی ہے زوال میں، ترقی میں نہیں۔ کہیں بھی مسلمان ملک ہے تو وہ دوسروں کے آگے کشکول لیے پھرتے ہیں، ترقی میں نہیں۔ ہمارے اوپر مسلط کافر ہیں، وہ ہمیں جیسا چاہتے ہیں دبا لیتے ہیں۔ تو اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمان امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال کی، انحطاط کی، پستی کی شکار ہے۔ عرب و عجم، عربی ممالک ہوں یا اجمی، فارسی بولنے والے، اردو بولنے والے، کوئی بھی ملک والے ہوں، تو سارے ہی مسلمان ملک پستی کا شکار ہیں۔ ہم نقشہ کھینچیں مسلمان ملکوں کا تو جو ظلم، بربریت مسلمانوں پہ کی جاتی ہے وہ کسی دوسری قوم پہ نہیں۔ ہندو ہے تو وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، سکھ ہے ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، عیسائی ہے ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، یہودی ہے ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن ان کا شاطر پن دیکھیں، پھر بھی اسلام دہشت گرد ہے، پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہے، پھر بھی اسلامی لبادے کو بدنام کیا گیا۔ مظلوم بھی مسلمان، دہشت گرد بھی مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، فلسطین، شام، عراق، یہ سارے مسلمان ملک ظلم کا شکار ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ پھر اگر بڑی بڑی جیلوں کا ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو سادرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں قیدی اور کوئی نہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ گوانٹا، ناموبے کے جیل خانوں میں مجبور لوگ جو اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں، میرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم اور جیلوں کا دیکھتے ہیں، ابو غریب، وہاں جو سسک سسک کے زندگی گزارنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ پھر
اگر مسلمانوں کی عزت کے حوالے سے دیکھیں تو عافیہ صدیقی مسلمان بیٹی ہے، کافروں کے ہاتھ بیچ دی جاتی ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں۔ ام احمد مسلمان بیٹی ہے۔ یہ امت جن اذیت ناک لمحوں سے گزر رہی ہے، دیکھیں حدیث پاک کتنی پیاری ہے۔ کہا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر مسلمان پہ ظلم برما میں ہو، پاکستان میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث کہتی ہے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اگر مسلمان پہ کسی جگہ ظلم ہو، دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہ کر سکے، وہ غور کرے وہ اسلام میں کہاں کھڑا ہے، اس کا اسلام کیسا ہے۔ اگر مسلمان پہ پاکستان پہ ظلم ہو، ہندوستان کا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے اور وہ وہاں غمزدہ ہو جائے، وہ پکا مسلمان ہے۔ مسلمان پہ اگر ظلم کشمیر میں ہو اور پاکستان کا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو یہ اس حدیث میں بتائی گئی بشارت کا حقدار ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں میرا گھر صحیح چلنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیں۔ دوسرے ملک کی تو بات میں کریں نا، ہم اپنے گھر سے کچرا نکال کے پڑوسی کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر کا سسٹم صحیح کرنے کے لیے ساتھ والے کا خراب کر دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے گھر میں پانی بھر جائے، ساتھ والے کے گھر کے آگے چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان جس پستی کا شکار ہیں، مسلمان جس انحطاط کا، زوال کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سبب کو تلاش کرنا ہے، اس وجہ کو ڈھونڈنا ہے کہ مسلمان، پہلے دیکھیں مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا اور پرچم لہراتا تھا، پوری دنیا میں۔ اگر اب 6-7 ارب دنیا کی تعداد ہے تو اس میں تقریباً 1.5 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، پھر بھی مسلمان مظلوم کیوں ہیں؟ اس راز کو تلاش کرنا ہے کہ ہم 56-57 اسلامی ملک ہیں، باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں، اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان کمزور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کرنا ہے۔ پھر مسلمانوں کو ہر طرف سے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے، مسلمان سر اٹھا نہیں سکتے۔ ہمیشہ کسی کا بھی آپ انٹرویو دیکھیں، مسلمان کا دیکھیں، کسی کا بھی، حکمران کا دیکھیں، اینکر پرسن کا دیکھیں، کسی کا بھی، تو وہ ہمیشہ کافروں کو خوش کرنے والی بات کریں گے اور ہمیشہ منگتوں کی طرح ہاتھ پھیلانے والی بات کریں گے۔ ارے ہمارے پاس تو اتنا کچھ تھا نہیں، آنکھیں کھول کے توجہ میری طرف، اتنا کچھ تھا نہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ غالب تھے۔ اب بڑے بڑے تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، لیکن کمزور ہم ہیں، زرعی ملک ہمارے ہیں، کمزور ہم ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، کمزور ہم ہیں۔ اگر ہم اس سوال میں جاتے ہیں کہ امت مسلمہ اس کار مذلت میں اور اس کار رسوائی میں کیوں جا پڑی ہے، وجہ کیا ہے، اس سبب کو تلاش کرتے ہیں تو دانشور اور تجزیہ نگار کہتے ہیں
کہ ہم اس لیے ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جو ایجادات دوسری قوموں نے کی ہے وہ ہم نے نہیں کی، اور جو معیشت ان لوگوں کی عروج پہ ہے ہماری نہیں، یہ سبب نہیں ہے۔ اس راز سے پردہ کئی سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے اٹھایا، اس دکھڑے کو بیان کیا، اور کیونکہ ڈاکٹر اقبال حکیم الامت ہے، وہ مرض کو بھی جانتا ہے، درد کو بھی جانتا ہے، اس کے علاج کو بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان ملک، مسلمان کہلانے والے ہر جگہ وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور کمزوری، انحطاط کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم مادی طور پہ کمزور ہیں، ہم نے ایجادات نہیں کر سکی، اس لیے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ مادیت سے نہیں سینچی گئی، ہماری بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے، ہماری بنیادوں میں عشق رسول رکھا گیا ہے، ہماری بنیادوں میں رب کی محبت رکھی گئی ہے، ہماری بنیادوں میں یہ مادیت نہیں رکھی گئی۔ معیشت بھی ایک اہم باب ہے، لیکن ہماری کمزوری کا سبب یہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ہماری کمزوری کا یہ سبب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 56-57 اسلامی ملک ہوں اور ایک کشمیر کو آزاد نہ کروا سکیں تو وہ پھر حکمران وہ مسلمان اور سچے حکمران نہیں ہیں، یورپ، مغرب، امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ جو ظلم مسلمان پہ ہو تو وہ بیان جاری کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، ہم کیا کر دیں۔ ارے اگر معیشت سے ہم لوگ اوپر اٹھنا ہوتا تو ہم کبھی بھی پوری دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی ہمارا نام پوری دنیا میں چمکتا دمکتا نہ ہوتا۔ ہم نے اسلام کے سارے دور دیکھے ہیں، اسلام کی غربت کی بات بھی ہم نے دیکھی ہے، اسلام کے امیر ہونے کا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ہمیں وہ بات بھی یاد ہے جب مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ایک چادر پہ گزارا کرتے تھے۔ ہم نے اسلام کا وہ دور بھی دیکھا ہے اور تاریخ اسلام میں پڑھا ہے کہ مسلمان پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، تعداد ہماری لاکھوں کروڑوں میں نہیں، ہم لوگ 313 ہیں، ہمارے پاس 2 زرہیں ہیں، 6 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور سپاہی صحابہ 313 ہیں۔ مقابلے میں آنے والا دشمن 950 950 کی تعداد میں ہے، اور ان کے پاس 100 زیرہ پوش سپاہی ہیں، اور ناچنے والی عورتیں بھی ہیں، گانے والی عورتیں بھی ہیں، کھانا وافر مقدار میں ہے۔ ادھر فاقہ مست لوگ ہیں، جس کھجور کو چوس کے صبح روزہ رکھتے ہیں، سارا دن جنگ کرتے ہیں، اسی کھجور کو چوس کے شام کو روزہ افطار کرتے ہیں۔ اسلام اس وقت بھی کمزور نہیں تھا، اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ لہراتا تھا، اسلام اس وقت بھی عروج پہ تھا۔ جب مسلمان جنگ کے لیے، جنگ بدر کے لیے جانے لگے تو منافقوں کی مدینے کے بازاروں میں دکانیں تھیں، ان کے پاس 2 زرہیں، 6 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، مقابلے میں آنے والے تعداد میں زیادہ، اسلحے میں زیادہ۔ منافقوں نے کہا کن سے لڑنے جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس تیر ہے، نہ تمہارے پاس کوئی بھالا ہے، نہ تمہارے پاس تلواریں ہیں، تم لڑنے کیسے جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے منافقوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کملی والے پر۔
تو یہ اسلام کا دور ہے. ہم نے اسلام کی غربت کی وہ کہانی بھی دیکھی، جنگ احد ہے. یقین کریں یہ باتیں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں تو جگر یہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اسلام نے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پورے دنیا پہ اپنا پرچم لہرایا ہے. ہم لوگ معیشت کے پیچھے پڑیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اس ٹائم مسلمان کوئی ایٹمی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن دل میں اللہ اور اس کے نبی کا عشق ضرور رکھتے تھے. اللہ اس کے رسول سے رشتہ مضبوط تھا. جنگ احد ہے، 70 صحابہ کے لاشیں سامنے پڑے ہیں، لیکن کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے. کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے. 2 صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ کے لیے کفن کے لیے 2 چادریں لے کے آتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں جس قبر میں امیر حمزہ میرے چچا کو دفن کیا جائے گا اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی دفن کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مصعب کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا جو میری پھپھو میرے چچا کے لیے اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں لائی ہیں، ایک چادر مصعب بن عمیر کو دے دو. مصعب بن عمیر کو بڑی چادر دے دی جاتی ہے. دیکھیں اسلام کی غربت کی وہ کہانی سنیں، اسلام اس وقت بھی کمزور نہیں تھا. اتنا غریب اور مسلمانوں کی یہ حالت، کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں. پھر جو دوسری چادر حضرت امیر حمزہ کو کفن میں دی جاتی ہے تو اگر چادر سے سر ڈانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. سر ڈانپتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چادر پوری نہیں آ رہی، کفن کے لیے ایک پوری چادر بھی دستیاب نہیں. یا رسول اللہ یہ چادر پوری نہیں آ رہی. فرمایا سر ڈھانپ دو اور میرے چچا کے قدموں کو اذخر نامی گھاس سے ڈھانپ دو. گھاس سے ڈھانپ دیا گیا، قبر میں دفن کیا گیا. مصعب بن عمیر کو ایک پوری چادر دے دی گئی. مصعب بن عمیر کون؟ مکہ میں سب سے امیر ترین عورت کے بیٹے مصعب بن عمیر ہیں. ماں اپنے بیٹے کو سب سے بہترین لباس پہناتی ہے، سب سے بہترین خوشبو لگاتی ہے. مصعب جس گلی سے گزرتے ہیں تو بعد میں آنے والے کو پتہ چل جاتا ہے جہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے تھے، اتنی خوشبو ہوتی تھی. پھر مصعب کی نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں پہ پڑتی ہے، وہ حضور کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں مکہ میں حالات سازگار ہو گئے، واپس آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب بن عمیر پہ پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایک پھٹی پرانی چادر مصعب کے جسم پہ ہے، بدن پہ ہے. اور فرمانے لگے یہ وہی مصعب ہے جو مہنگا ترین لباس پہنتا تھا، اتنا خوش پوش نوجوان تھا، یہ وہی مصعب ہے. صحابہ نے عرض کیا یہ وہی مصعب ہے. مصعب بن عمیر پھر سرکار کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں اور جنگ احد میں شہادت کا جام نوش کرتے ہیں. یہ ہے اسلام کی غربت کی کہانی. اسلام اس وقت بھی کمزور نہیں تھا. آؤ وہ بات بھی سنو. امام منذری نے لکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، مسلمان اتنا بے حس ہو چکا کہ مسلمان کے لیے دکان پہ بیٹھ کے گپیں لگانا تو آسان ہے، مسجد میں آنا قبول نہیں.
پھر کہتے ہیں ہم کشمیر آزاد کرائیں گے۔ ارے جو بندہ رات کو انڈیا کی فلم دیکھ کے سوتا ہو، جس کے گھر میں انڈیا کے فلمیں اور ڈرامے چلتے ہوں، وہ صبح اٹھ کے کہے میں انڈیا سے کشمیر کو آزاد کراؤں گا، وہ ایک نمبر کا جھوٹا بندہ ہے۔ کشمیر کا درد اس کے سینے میں نہیں ہے، ڈرامہ کرتا ہے۔ آؤ دیکھو اسلام کی غربت کی کہانی، تاجدار کونین ہیں، مالک کونین ہیں۔ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں سامنے حضرت ابو بکر و عمر کھڑے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے چہرے مبارک پہ پڑی تو فرمانے لگے ابو بکر و عمر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ دیکھیں اسلام کی غربت کی کہانی، ہمیں بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ تو سرکار آگے سے فرماتے ہیں جس چیز نے تمہیں گھر سے نکال کے باہر لایا ہے وہی چیز مجھے گھر سے باہر نکال لائی ہے۔ اب چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی خوشبو پا کے باہر آتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ تو سرکار فرمانے لگے ابو ایوب تمہاری مرضی۔ اندر لے جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، بکری کا بچہ ذبح کر کے گھر والوں کو دیتے ہیں، جلدی سے تیار کرو میرے محبوب کو بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے فاقہ ہے، کھانا نہیں کھایا۔ تو جب واپس آ کے پاس بیٹھتے ہیں، چہرے پہ نظر پڑتی ہے نقاہت کے آثار نمایاں ہیں اور ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، جلدی سے باغ میں جاتے ہیں، کھجور کا گوشہ توڑ کے لا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا آپ یہ تناول فرمائیے، اتنی دیر میں کھانا تیار ہوتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، حضور رومال اٹھاتے ہیں، ایک روٹی اٹھاتے ہیں، چند بوٹیاں اس پہ ڈالتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کیا ایک غلام کو بلا کے کہ جاؤ یہ کھانا ہمارے گھر میں دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے فاقے میں ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں، کتنے دنوں سے۔ دیکھو اسلام اس وقت بھی غالب تھا، اسلام کا یہ دور اسلام کا پوری دنیا میں پھریرا تھا، اسلام اس وقت بھی غالب تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا جو معیشت ہے وہ کمزور ہے اس لیے ہم جھک گئے۔ ارے مسلمانوں نے اپنا عظیم امتیاز جہاد کو کھو دیا۔ مسلمان جہاد کرنے کو دہشت گردی سمجھتے ہیں، ہاں اگر بغاوت کریں مسلمانوں کو ماریں پھر تو غلط ہے، فوج کو ہم کہتے ہیں آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو بد نگاہی کرنے والے ہیں یہ تو ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا انڈیا سے دوسرے تیسرے سے جہاد کریں گے جو بالوں کا سٹائل بھی ایکٹروں کی طرح بناتے ہیں، جو چہرے بھی ایکٹروں کی طرح بناتے ہیں، جن کو اللہ نے لڑکا بنایا تھا لڑکیاں بننے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل لمبے لمبے بال ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں، وہ کیا جہاد کریں گے؟ حدیث پاک میں فرمایا جس نے ساری زندگی جس کے دل میں جہاد کی تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی وہ بندہ دنیا سے مسلمان نہیں جائے گا، یہودی ہو کے مرے گا۔ جہاد کی تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی تو آج وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس شاہ بطحاں نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ قابل حیرت یہ مستی، قابل حیرت یہ پستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔
اور آج وقت ہے توبہ کا، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ آؤ مل کے پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور دین کی طرف آؤ، اسلام کو سینوں سے لگاؤ۔ کسی نے کہا تھا چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے تبھی نہ رہی کہ شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آؤ قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ اس کے رسول سے رشتہ مضبوط کرو، وفاداری رسول اپنا کے اس دنیا سے جاؤ۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، وما علیہ الا البلاغ۔